پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں پولیس مقابلہ، فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک، جوابی فائرنگ سے 1 پولیس اہلکار شہید۔ ترجمان پولیس کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں اہم مقامی کمانڈر چھوٹا وسیم سمیت 3 خارجی مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 پولیس اہلکار شہید۔ پولیس نے 2 گھنٹے تک دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ لیا میں نواکوٹ کے قریب تیز رفتار مسافر بس الٹنے سے 5 افراد جاں بحق، 25 زخمی۔ مسافر بس لاہور میں بی بی پاک دامن کے مزار سے واپس آ رہی تھی کہ حادثے کا شکار ہوئی۔ مقدمہ ہائی وے روڈ ٹھیکیدار کے خلاف درج کر لیا گیا۔ بس الٹنے کے نتیجے میں اموات کا واقعہ نواکوٹ کے علاقے میں پیش آیا۔ FIA کے مطابق ٹھیکیدار پر بجری کے ڈھیر لگا کر سڑکیں بلاک کرنے اور سائن بورڈ نہ لگانے کا الزام۔ زخمیوں کو DHQ لیا جبکہ شدید زخمیوں کو نشتر اسپتال منتقل کیا گیا۔ پانی کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، تمام مسائل کا حل کشمیر سے ہو کر نکلتا ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا، ایسا کوئی بھی اقدام عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی تصور ہوگا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور بھارت کے ساتھ تمام مسائل کا حل کشمیر سے ہو کر نکلتا ہے۔ لندن میں پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کا برطانوی تھنک ٹینک سے خطاب، کہا بھارت کے پاس پانی روکنے کی صلاحیت موجود نہیں، دونوں جوہری ممالک کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے کوئی میکانزم موجود نہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق کابینہ آئندہ مالی سال کے بجٹ تجاویز کی منظوری دے گی۔ بجٹ کابینہ سے وفاقی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے سے متعلق تجاویز کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ کابینہ کا اجلاس کل دوپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ حکومت سندھ کا 13 جون کو نئے مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کا اعلان۔ 57 صوبائی محکموں اور خود مختاری اداروں کا ترقیاتی بجٹ 600 ارب روپے کا ہوگا۔ زراعت کا 13 ارب، اسکول ایجوکیشن کے لیے 8 ارب، جنگلات کے لیے 4 ارب روپے اور صحت کا بجٹ 51 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ صنعت کا 4 ارب، آبپاشی کا 96 ارب بجٹ مختص کیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ کا بجٹ 11 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ بجٹ میں مختلف شعبوں پر نئے ٹیکس عائد کرنے اور بعض پر رعایت ختم کرنے کی تیاریاں۔ IMF کی سفارش پر زرعی آمدن، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور فری لانس کی کمائی کو بھی ٹیکس دائرہ کار میں لانے کا امکان۔ پراپرٹی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے اور مشروبات اور سگریٹ پر ٹیکس کی کمی کی تجویز۔ IMF کا معیشت کو دستاویز بنانے کی روک تھام پر زور۔ اور بھارت کے شدت پسندانہ ہندوتوا نظریے سے پورے خطے کو خطرات ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں اور عیسائیوں کو تعصب اور ظلم کا سامنا ہے۔ صدر آصف زرداری کی پیپلز پارٹی کے رہنما اور ورکر سے گفتگو، کہا اپنے ملک اور دھرتی سے وفا کرنی ہے اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ ملک کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے اور خود کفیل بنانے پر توجہ دینی ہوگی۔